مجھے یہاں پر آ کر ایک سوال آ رہا تھا بہت زیادہ، جو ہم نے سوچنا ہے، آپ نے بھی اور میں نے بھی. ہم نے سوچنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس جگہ پر لے کر آئے ہیں، ہمیں اس ملک میں لا کر بٹھایا ہے اللہ تعالیٰ نے. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، کون سی جگہ ہیں جہاں سے ہم اپنے وہ وطن چھوڑ کر یہاں کر آباد ہوئے ہیں. کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں سے اٹھایا اور یہاں لا کر آباد کیا ہے. اللہ تعالیٰ سارا ملک بھی یہاں لا سکتے تھے، نہیں لے کر آئے ہیں، صرف میں اور آپ آئے ہیں. تو سوچنے کا کام یہ ہے کہ یہاں پر اگر میں آئی ہوں تو کس لیے لائی گئی ہوں. کیا مجھے یہاں صرف ڈالر کمانا ہے، اپنے لیونگ جو سٹینڈرڈ ہے ان کو ہائی کرتے چلے جانا ہے، یا اپنے پیچھے جو رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اکاؤنٹس کو ڈالر سے بھرنا ہے؟ کیا میرا آنے کا مقصد یہ تھا؟ ہمیں سے ہر ایک کا جواب ہوگا نہیں. تو اگر یہ سوال جواب ہے کہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہمیں یہاں کیوں لایا گیا ہے. ہم نے اس مقصد کی تلاش کرنی ہے، اس کو سمجھنا ہے، کیونکہ اگر ہم نے نہ کیا وہ کام جس کے لیے ہم یہاں لائے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ریپلیس کر دیں گے ہم سے بہتر امت سے، بہتر قوم سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فتح مدنی سورہ ہے یہ بھی، اور اس کا جو شان نزول پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سن 6 ہجری میں ہوا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہوا تھا، جو وہاں کر کے مدینہ واپس آ رہے تھے. اس کے بارے میں اس کا تاریخی پس منظر کچھ یوں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ گئے ہیں اور عمرہ ادا کیا ہے. اور پیغمبر کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی ضرورت ہے، وہی کی قسم ہوتی ہے. تو انہوں نے جب یہ اپنا خواب شیئر کیا مسلمانوں کے ساتھ، تو جو مسلمان ایمان میں جن کا اسٹرانگ تھا، جو اللہ کے اوپر بہترین طریقے سے ایمان رکھتے تھے، انہوں نے فٹافٹ سے عمرے پر جانے کی تیاریاں شروع کر دیں. بظاہر تو حالات نہیں لگتے تھے کہ وہ وہاں جا سکیں گے، لیکن تب بھی انہوں نے جب بغیر سوچے سمجھے کہ بس اللہ کے نبی نے خواب دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے عمرہ کرنے جانا ہے، تو وہ لوگ عمرے کے لیے تیار ہو گئے تھے. تو لیکن وہ لوگ جن کے دل کے اندر نفاق بھرا ہوا تھا، یا جن کو یہ لگ رہا تھا کہ کفار نے تو ان کی راستے اتنے مشکل کیے ہوئے ہیں مکہ آنے کے لیے، تو یہ اگر نکل کے جا رہے ہیں اور اگر احرام کی حالت میں جائیں گے تو ظاہری بات ہے یہ جنگی ہتھیار تو ساتھ لے کے جا نہیں سکتے ہیں. تو جب ساتھ نہیں لے کے جا سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنے آپ کو خود بخود موت کے منہ میں دھکیل رہے ہیں. تو انہوں نے بہانے بنا کر ساتھ جانا پسند نہ کیا، بلکہ وہ وہیں پر رک گئے. تو لیکن جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نکلے اس کے لیے، اپنا قافلہ لے کے نکلے تھے، تو وہ ان نے احرام باندھے ہوئے تھے، قربانی کے لیے 70 اونٹ لیے ہوئے تھے، اور ان کے اونٹوں کے اندر جو تھا وہ جو ان کی ہدی کے طور پر جو علامت ڈالی جاتی تھی تو وہ بھی ڈلی ہوئی تھی، یعنی قلادے پڑے ہوئے تھے. اور انہوں نے اپنے جو سامان تھا اس کے اندر صرف ایک ایک تلوار رکھی ہوئی تھی. اور یہ اس وقت کا جو قاعدہ تھا، جو ان کا ٹرینڈ تھا، اس کے مطابق جو زائرین حج ہوتے تھے، عمرہ کرنے آنے والے، ان کو اجازت ہوتی تھی کہ وہ ایک ایک تلوار لے کر آ سکتے ہیں. تو وہ انہوں نے ساتھ مطلب لیا اور تیار ہو گئے، اور لبیک لبیک کی صدائے کرتے ہوئے بیت اللہ کی طرف چلنا شروع کر دیا. تو یہ جو ٹائم تھا تو اس وقت عرب میں جو تھا وہ بچہ بچہ جانتا تھا کہ جو پچھلے سال غزوہ احزاب کا واقعہ پیش آ چکا ہوا ہے، تو لائک یہ لوگ کس طرح سے ہمت کر کے وہاں تک جا رہے ہیں. تو ان کو کافی حیرت بھی ہو رہی تھی اس بات پر. تو جب وہ وہاں تک پہنچے تھے تو قریش کے لوگوں کو کافی سخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدام کے اوپر پریشانی ہوئی کہ اگر تو انہوں نے آنے کا اجازت دے دی کہ آپ لوگ آ جائیں اور عمرہ ادا کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے ہار مان لی ہے اور ہم دب گئے ہیں. لیکن اگر وہ نہ آنے کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ نے اندر نہیں آنا، ان کو روکا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم میں جو ان کے حرام مہینے ہوتے تھے تو نہ تو انہوں نے اس کی حرمت کا خیال رکھا، اور نہ ہی جو ان کا ٹرینڈ تھا، کیونکہ
کوئی بھی ضربت ان کی جو بھی مذہبی رسومات ہوتی تھی اس میں بھی وہ اس وقت بھی حج اور عمرہ ادا کیا کرتے تھے. تو اس میں اس بات کا سختی سے زائد ان کو یہ تھا کہ وہ روک نہیں سکتے تھے کسی بھی ایسے قافلے کو جو حج اور عمرہ کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، ان کو وہ روک نہیں سکتے تھے. تو وہ ان کو وہ اتنی عجیب سے ڈلیما کا شکار ہو گئے تھے کہ نہ تو وہ ان کو آنے دے سکتے ہیں اور نہ ہی وہ ان کو روک سکتے ہیں کہ واپس چلے جائیں. تو یہ وہ وقت تھا کہ انہوں نے پہلے تو بہت کوشش کی کہ کچھ ایسے جھگڑے شروع ہو جائیں. جو راستہ صحیح طور پہ مکہ کی طرف جانے والا تھا تو وہاں پر اپنے ایک آدمی کو، کیا نام تھا اس کا، اس وقت تک چونکہ خالد بن ولید جو تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ انہوں نے 200 سوار لے جا کر وہاں پر کھڑے کر دیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ یہاں سے گزریں گے تو ان کے اوپر حملہ آور ہو جانا اور لڑائی کے لیے. لیکن جب اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ اس طرح سے وہ کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر، تو انہوں نے اپنا راستہ بدل لیا اور دوسرے مشکل راستے کی طرف سے مدینہ کی طرف جانا شروع کر دیا. تو ان کی پہلی والی چال ناکام ہو گئی. دوسری چال پر یہ کیا انہوں نے کہ وہاں پر جو اور سردار تھے کچھ مکے کے، تو ان کو وہاں سے بھیجا گیا اور کہا گیا کہ ان کو جا کے سمجھائیں کہ یہ لوگ واپس چلے جائیں نا. تو جب وہ وہاں پر آئے تو انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی ہم تو یہاں صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور ارادہ نہیں ہے، ہم جنگ کرنے نہیں آ رہے ہیں. تو وہ واپس چلے گئے اور جا کر کہا کہ اگر تم نے ان سے آنے کے لیے روکا یا تم نے ان کے اوپر چڑھائی کی تو میرا جو قبیلہ ہے وہ تمہارا ساتھ نہیں دے گا. تو ہر لحاظ سے ان کو لگ رہا تھا کہ ہم لوگ فیل ہو رہے ہیں. تو اس وقت انہوں نے حدیبیہ کے مقام پر، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا تھا اپنا سفیر بنا کے کہ تم جا کر مکے والوں سے بات کرو اور بتاؤ کہ ہم صرف عمرہ کرنے آئے اور عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے. تو جب عثمان گئے مکہ تو وہاں سے انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا اور اس بات پہ مشہور کر دیا کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کے ساتھ بیعت کی تھی، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، اور انہوں نے اس وقت یہ عہد کیا تھا کہ ہم یہاں سے اب ایسے واپس نہیں جائیں گے، بلکہ ان کے پاس سوچے کہ کس قسم کی بیعت تھی کہ اللہ کے ساتھ، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کی بیعت تھی. اور اس کے اندر کیا تھا کہ نہ تو ان کے پاس کوئی جنگی سامان ہے، نہ وہ جنگ کے ارادے سے نکلے ہیں، صرف 2 کپڑوں کے احرام میں ہیں، لیکن وہ اس وقت اپنی جانیں اللہ کی خاطر قربان کرنے کو تیار ہو گئے تھے کہ ہم یہاں سے واپس نہ جائیں گے جب تک وہ حضرت عثمان کے لیے بدلہ نہیں لے لیں گے ان سے. لیکن لیٹر آن حضرت عثمان واپس آ گئے تھے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کو ہر کسی قسم کی جنگی یعنی جانی نقصان سے بچایا، بلکہ انہوں نے ایک اپنا بندہ تھا سہیل بن عمرو، اس کو بھیجا کہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا جائے. اور اس معاہدے کی چند شرائط تھیں. اس کے مطابق ان لوگوں نے چند ایک جو باتیں تھیں اس میں تھی کہ 10 سال تک جنگ جو ہے وہ بند رہے گی، مکہ کی طرف سے بھی اور مسلمانوں کی طرف سے بھی. پھر اس دوران میں اگر کوئی قریش کا آدمی اگر مدینہ چلا جائے گا تو مسلمان اس کو واپس کر دیں گے، لیکن اگر مسلمانوں کا کوئی آدمی مکہ جائے گا تو وہ اس کو واپس نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور تو اس طرح کی باتیں تھیں. اور یہ تھا کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں اور اگلے سال آئیں اور صرف 3 دن کے لیے رکیں، اور 3 دن میں جب وہ وہاں رکیں گے اور عمرہ ادا کریں گے تو اس وقت پورے اہل مکہ جو ہیں وہ سٹی کو خالی کر دیں گے اور پہاڑیوں میں چلے جائیں گے تاکہ یہ لوگ سکون کے ساتھ عمرہ ادا کر لیں اور اس کے بعد واپس چلے جائیں. تو جب یہ معاہدہ طے پا رہا تھا تو اس وقت مسلمانوں کا جو پورا جو لشکر تھا، جو پورے ساتھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بہت سخت مضطرب تھے، کیونکہ کوئی بھی شخص ان مصلحتوں کو نہیں جانتا تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پوشیدہ رکھی ہوئی تھیں کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر رہے ہیں. اور کیونکہ بظاہر تمام جو شرطیں تھیں وہ مشرکین کے حق میں تھیں، لیکن جب وہ تمام شرائط کو طے کر دیا اور وہ وہاں سے واپس پلٹے جانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح مبین عطا کی ہے. تو لیٹر آن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان تمام شرائط کا مسلمانوں کو کتنا فائدہ ہوا، جو کہ بظاہر لگ رہا تھا کہ کافروں کے حق میں ہے، لیکن اس کا اینڈ اپ جو رزلٹ تھا وہ مسلمانوں کے حق میں تھا. اور مسلمانوں نے یعنی پہلا فائدہ تو اس کا یہ تھا کہ جو 10 سال کے لیے جنگ بندی ہوئی تھی اس میں مسلمانوں کو تھوڑا سا امن میسر آ گیا تھا، اور مسلمانوں نے بہت تیزی کے ساتھ ان تمام سازشی عناصر، اسپیشلی جو خیبر کے یہودی تھے جنہوں نے پہلے بھی جو ہے وہ کیا تھا، اپنے معاہدوں کو توڑا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے
اللہ تعالیٰ کے نبی نے اللہ کے حکم سے جا کر ان کی سرکوبی کی اور خیبر کا علاقہ فتح کیا، اور ان 2 سالوں میں کہتے ہیں کہ اتنی تیزی سے مسلمان نہیں مطلب لوگ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے جو اس معاہدے کے ودن 2 ایئرس کے اندر مسلمان لوگ ہو گئے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اے نبی، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی اور پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرما دے، تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے، تمہیں سیدھا راستہ دکھائے اور تم کو زبردست نصرت بخشے. وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک اور ایمان بڑھا لیں. زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ علیم و حکیم ہیں. اس نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ان کی برائیوں سے دور کر دے. اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے، اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں. برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے، اللہ کا غضب ان کے اوپر ہوا، اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. زمینوں اور آسمانوں کے لشکر اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ زبردست اور حکیم ہے. اے نبی، ہم نے تم کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا ساتھ دو اور اس کی تعظیم اور توقیر کرو اور صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے رہو. اے نبی، جو لوگ تم سے بیعت لے رہے تھے یعنی بیعت رضوان، وہ دراصل اللہ سے بیعت لے رہے تھے. ان پر اللہ کا ہاتھ تھا. اب جو اس عہد کو توڑے گا، اس کی عہد شکنی کا وبال بھی اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے، اللہ ان قریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا. اے نبی، بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے اب وہ آ کر تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں اپنے اموال اور بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں. یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. ان سے کہنا، اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو رد کرنے کا کچھ اختیار رکھتا ہے اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے. تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے، مگر اصل وہ بات نہیں ہے جو تم کہہ رہے تھے، بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھروں میں ہرگز پلٹ کر نہ آ سکیں گے، کیونکہ وہ بغیر کسی جنگی سامان کے ساتھ گئے تھے، صرف ایک تلوار میں گئے تھے. تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ لوگ واپس زندہ پلٹ کر نہیں آ سکیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھرا لگا اور تم نے بہت برے گمان کیے اور تم سخت باطل لوگ ہو. اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں، ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے. وہ غفور الرحیم ہے. ہاں، اب یہ خیبر کی طرف جانے کا اشارہ ہے کہ جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں. ان سے صاف صاف کہہ دینا، تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی فرما چکا ہے. یہ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو. حالانکہ بات حسد کی نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں. ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا، ان قریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں. یہ جو زور آور ہیں، یہ ان کے بارے میں اشارہ دیا گیا تھا کہ ان قریب غزوہ موتا کی طرف کے جو رومیوں سے جنگ ہوئی تھی، تو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ایک دفعہ پھر جو موقع دیا جائے گا وہ ان لوگوں سے لڑنے کے لیے دیا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں. تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ مطیع ہو جائیں گے. اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم اس سے منہ موڑو گے جیسے اس سے پہلے مڑ چکے ہو تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا. اگر اندھا، لنگڑا، مریض جہاد کے لیے نہ آ سکے تو کوئی حرج نہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جو منہ پھیرے گا وہ دردناک عذاب دے گا، اسے وہ دردناک عذاب دے گا. اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے. ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اسی لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی، ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت
مال غنیمت انہیں ادا کر دیا جسے وہ عنقریب حاصل کریں گے۔ اللہ زبردست حکیم ہے، اللہ تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے۔ فوری طور پر یہ فتح اس نے تمہیں عطا کر دی ہے اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے، یعنی جو قریش تھے ان کے ہاتھ روک دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر نہ اٹھیں، تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے۔ اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی تم سے وعدہ کرتا ہے، یعنی خیبر کے بعد فتح مکہ کا، جن پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے ہو۔ اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامی اور مددگار نہ پاتے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کی اور اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک لیے تھے، حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا۔ کیسے غلبہ عطا کر چکا تھا؟ کہ وہ دلوں میں مروب ہو چکے ہوئے تھے، اور مروب ہونے کے بعد جو سب سے اہم بات ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے اسلام کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو ایک جماعت مان لیا تھا، ایک دین مان لیا تھا۔ کیسے دین مان لیا تھا؟ کیونکہ اگر دین نہ ریکگنائز کرتے، اگر وہ ان کے مذہب کو ریکگنائز نہ کرتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا لیڈر ریکگنائز نہ کرتے تو وہ کبھی بھی آ کر ان سے معاہدہ نہیں کرتے۔ تو وہ یعنی تمہاری جو حالت تھی، یعنی تم لوگوں کی جو روب تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا تھا، کیونکہ وہ جو ان کا قریش کا سردار آیا تھا، وہ آ کر جب ان کو دیکھ کر گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم کیسے لوگوں کے ساتھ لڑنے کا ارادہ رکھتے ہو، کہ تم کن لوگوں کو روک رہے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا تو حال یہ ہے کہ وہ ان کی محبت کا اور ان کی تعظیم کا کہ وہ ان کے پانی کا ایک قطرہ جو وضو کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ نیچے نہیں گرنے دیتے ہیں، بلکہ وہ ان کو لے کر اپنے کپڑوں کے اوپر اور اپنے جسموں کے اوپر مل دیتے ہیں۔ تو سوچو کہ جس کی تعظیم اور جس کی محبت اس قدر کی جا رہی ہے تو وہ ان کی خاطر جان دینے میں کون سی دیر لگائیں گے۔ تو یہ جو روب تھا اس قسم کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ان کے اصحاب کے ساتھ تھی اور اسلام کا جو روب تھا وہ آلریڈی ان کے دلوں میں آ چکا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا کر چکا ہوا تھا کہ دلوں سے وہ مغلوب ہو چکے ہوئے تھے، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور ہدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا۔ اور اگر مکہ میں ایسے مومن مرد اور عورت موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے تھے، اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ دانستگی میں تم انہیں پامال کر دو گے اور اس پر تمہیں حرف آئے گا، تو جنگ نہ روکی جاتی۔ روکی تو وہ اس لیے گئی تھی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر دے۔ وہ مومن الگ ہو گئے تو اہل مکہ میں جو کافر تھے ہم ان کو سخت سزا دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرما دی اور مومنوں کو تقوی کا پابند کر رکھا۔ وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک حق کے مطابق تھا۔ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سر منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے اور تمہیں وہاں کوئی خوف نہ ہوگا۔ وہ اس کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے، اسی لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے ہی اس نے تمہیں یہ قریبی فتح عطا کر دی ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس کی پوری جن سے دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ ہی کی گواہی کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ تم جب دیکھو گے ان کے رکوع اور سجود اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ سجود کے ساتھ ان کے چہرے پہ موجود ہوں گے جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں، یعنی جو نمازوں کے اور سجود کے جو چہرے ہوتے ہیں وہ خالی یہ نہیں ہے کہ ان کے چہروں کے اوپر وہ کالا سا ایک نشان بن جاتا ہے اس کا، بلکہ جو نمازوں کا اثر ہوتا ہے
وہ چہروں کے اوپر آتا ہے کہ چہرہ خود بخود نورانی ہو جاتا ہے. اور یہاں پر مسلمانوں کی جو جماعت ہے، جو رویہ مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ بتایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول وہ اگر آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحیم تھے اور کفار کے لیے سخت ہے نا، تو آج ہمارے لیے بھی یہی معاملات ہونے چاہیے کہ ہمارا بھی آپس میں جو تعلق ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رحم اور محبت کا ہونا چاہیے. یہ ہے ان کی صفت. تورات میں اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کونپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی گئی اور پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی. کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھولنے پھلنے پر جلیں. اس گروہ کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان کی مغفرت کر دی اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے. یہاں پر جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں یہ کھیتی جو ہے وہ صحابہ کی کھیتی ہے اور ان کے جو کاشتکار تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا. ایک وقت تھا کہ جب ابو طالب کا انتقال ہوا تھا، تو ابو طالب کا، تو اس وقت جو ان کے ساتھی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، وہ تقریباً کاؤنٹ کی جا سکتے تھے انگلیوں پہ، کہنا چاہیے 150 صرف ان کی تعداد تھی. پھر اس کے بعد وہ گئے ہیں طائف کہ شاید وہاں جا کر وہ آباد ہو سکیں، وہاں پر دین کا کام کر سکیں. وہاں سے بھی نکال دیا گیا، لیکن نکال بھی خالی نہیں دیا گیا بلکہ جب وہ واپس آئے تھے تو وہ ایک مشرک کی پناہ میں واپس آئے تھے، مطعم بن عدی کی پناہ میں مکہ میں واپس داخل ہوئے تھے. لیکن اس کے بعد یعنی سوچو کہ کتنا تھوڑا ٹائم ہے کہ اس ٹائم میں 1400 سرفروش جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور اسلام کی خاطر جو ہے وہ اپنی جانیں لٹانے کے لیے تیار تھے، جو بیعت رضوان کی گئی تھی. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے پھر نیک عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے.